نام کو سنا ہے لیکن شکل نظر نہیں آئی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام مسمع ہے۔ یا رسول اللہ 3 دن پہلے میرا چچا زاد جن تھا جو آپ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، میں باہر گیا ہوا تھا، لہذا مجھے اجازت عطا فرماؤ، آج میں وہی ولید کے بت کے اندر جا کر آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا نام مسعر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا نام میں عبداللہ رکھتا ہوں کہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے اس بت کا نام عبداللہ رکھا۔ کریم اجمال نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کنویں صفا پر پھر تشریف لے گئے۔ پھر وہ کافر لوگ بتوں کے اندر جھکے ہوئے، بتوں کے آگے جھکے ہوئے، آپ نے وہی ارشاد فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحون، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ خوش ہو رہے ہیں، اب وہ کوئی جن آ جائے ان کی شان کے اندر گستاخی کی جائے، وہ عبداللہ ولید کے بت کے اندر گھس کر میرے محبوب علیہ السلام کی مدح سرائی کرنے لگا، تعریف کرنے لگا۔ جب تعریف کی گئی میرے کریم آقا علیہ السلام کے دل کو مسرت ہوئی، صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی وحدانیت کو مان لو، میری رسالت کو مان لو، یہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ لیکن وہ بت کے اندر آگے بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب دیکھا یہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جب اس نے عبداللہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے، پھر وہ بڑے پریشان ہوئے، بتوں کو توڑنے لگ گئے، بتوں کو مارنے لگ گئے، حتیٰ کہ بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام تبلیغ بنا کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے پسند نہیں کیا، ابو جہل نے اور پلیتی اختیار کی ہے، اس نے اپنے کہا ولید کو کہا میں کہتا ہوں یہاں کنواں کھدوایا جائے، گھاس پھوس کی چھت ڈالی جائے، حضور علیہ السلام تو یہاں سے گزر ہوگا، جب وہ نیچے گر جائیں گے ان کے اندر مٹی اور پتھر ڈال دیں گے، اس طرح معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کنواں کھدوایا گیا۔ جب کنواں کھود دیا گیا، گھاس پھوس کی کمزور چھت ڈال دی گئی، میرے آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ اتنا میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، یا رسول اللہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ، یا ابو جہل نے کنواں کھدوایا ہے، جب کلیمہ کا السلام واپس جا رہے ہیں، ابو جہل جلدی سے اٹھتا ہے، اس کو بات بھول گئی یہاں کنواں بھی ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے وہ کنواں کے اندر جا کے گرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں گر گیا ہوں مجھے باہر نکالو۔ لمبی رسی لائی گئی، ڈول بھی لایا گیا، جتنا رسی لمبی کرتے ہیں کنواں نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جو کھڈا کسی کے کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن ابو جہل نہ نکل سکا۔ اندر سے کھڑا ہو کر کہتا محمد عربی کو بلا، اس کے سوا مجھے کوئی یہاں سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کنویں کے اندر گر گیا ہے، اس کو جو ہے نا آپ نکال سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا وہ در اقصم اقدس ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا جی، اپنا ہے یا غیر ہے، جو بھی میرے محبوب کے در اقدس پر آ گیا ہے اللہ کے حبیب نے ان کو عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، کنویں کے اندر ابو جہل موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل بتا اگر میں محمد عربی تجھے باہر نکال دوں کیا میرے اوپر ایمان لے آئے گا، میرا کلمہ پڑھ لے گا؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا علیہ السلام نے وہیں باہر کھڑے ہو کر اپنا ید اللہ والے ہاتھ جس کو اللہ کی ذات نے اعلان فرمایا اے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میں خدا کا ہاتھ ہے، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اے امتی تیری مقدر پہ 1000 بار قربان، تیرے حصے کے اندر نبی آمنہ کا لال تیرے حصے میں آیا ہے، نبیوں کا تاجدار آیا ہے، تاجدار صداقت تیرے حصے میں آ گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تک آخری امتی کل جنت میں نہیں جائے گا، میرا مصطفیٰ انتظار کر رہا ہوگا۔ اے آقا
ہم غلاموں کا سلام بھی قبول کر لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل میں اگر آپ کو باہر نکال دوں کیا میرا کلمہ پڑھ لے گا؟ ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنواں کے باہر کھڑے ہو کر اپنا وہی ہاتھ نیچے کرتے ہیں جتنا گہرا کنواں ہے آپ کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچ گیا۔ میرا اور آپ کا نبی باہر کھڑے ہو کر ابو جہل کے بازو کو پکڑتے ہیں، کنویں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنا وعدہ پورا کر۔ وعدہ پورا کرنے کی بجائے کہنے لگا اے محمد عربی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو بڑا جادوگر ہے۔ اللہ اللہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو صدق کے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ اور کا حربہ کرنے لگا، حبیب یمنی کو بلایا، یمن سے بلایا آؤ میرا بھتیجا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، ایک خدا کی معرفت بتا رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، آؤ ان کو سمجھاؤ۔ حبیب یمنی آتا ہے، کافی سفر کرنے کے بعد مکہ کی سرزمین پہ آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، وہاں کافروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے، جو اجتماع لگا ہوا ہے، محمد عربی آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جب اللہ کے حبیب آ جائیں ان کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ ابو جہل نے مشورہ دیا ٹھیک ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اتنے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اجتماع کے پہنچنے سے پہلے ابھی کچھ فاصلے پر تھا، سب سے پہلے استقبال کرنے کے لیے ابو جہل کھڑا ہو گیا، حبیب یمنی کھڑا ہو گیا، سارے کافر بت پرست کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل تم نے مجھے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ حبیب یمنی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نبوت کی دلیل دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دو، اپنی استعداد صداقت کی بات مجھے دکھا دو، میں مان جاؤں گا آپ کلمہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو اللہ رب العالمین کا محبوب بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی شانوں سے نوازا ہے، بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ دعویٰ عظیم وہی کر سکتا ہے جس کی قبضہ میں ساری خدائی ہو، اللہ نے عطا فرمائی۔ حبیب یمنی کہتا ہے یہ رات ہو گئی ہے، 14ویں کی رات ہے، مجھے آسمان کے اوپر جو چاند ہے یہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، مان جاؤں تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ انہوں نے وہ سمجھدار تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے آسمان پر نہیں ہوتا، جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے، اگر جادوگر ہے تو آسمان پر چاند پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس یہی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی بتا اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اور کچھ بات نہیں کی، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام سے ہٹانے کے لیے معاذ اللہ آ رہا ہے، لیکن آپ نے جب انگلی کا اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، آسمان کے اوپر چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کوئی دلیل پوچھنا ہے تو بتاؤ دے، ہاتھ جوڑ کر کہتا اور کوئی دلیل نہیں پوچھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، میں محمد عربی بتاتا ہوں تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ آپ نے اب کیا ہاں بتا دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے دل کے اندر ہے
کہ میری لولے لنگڑی بچی ہے، کمزور بچی ہے، منگی بچی ہے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، نبینی بھی ہے، ساری بیماریاں ہیں، لیکن تو چاہتا ہے، تیرا دل کی تمنا ہے، والدین ہر کوئی چاہتا ہے میری اولاد میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اسودہ حال ہو، میری اولاد میرے سے زیادہ مقام والی ہو، تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، جا میں محمد عربی اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔